دیکھو، سمپل سی بات ہے۔ ارمغان تمہارے لیے پرپوزل بھیج رہا ہے اور ادھر سے میں بھی مما سے تمہارے لیے بات کرنے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، سب بڑے تمہارے سامنے دونوں آپشن رکھیں گے۔ میرا کے تیز تیز اٹھتے قدم تھم گئے تھے اور وہ صدمے کسی حالت میں اس کی طرف پلٹی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ جو بات کرتے رک گیا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پھر سے بولنے لگا۔ تو تم صرف میرے حق میں فیصلہ دو گی؟ مرحا نے حیرت سے بھمیں سکیڑیں۔ دھونس ہے کیا کوئی؟ تم خود کو آخر سمجھتے کیا ہو؟ میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اب سے صرف تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں۔ بند کرو یہ اپنی بیکار کی باتیں، مجھے ان پر رتی بھر یقین نہیں ہے۔ مرحا نے دانت پیس کر حقارت سے کہا۔ اس سے بولنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بیچ میں ہاتھ حائل کرتی ہوئی بولی، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ مجھے ارمغان کے پرپوزل کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ مجھ سے مما نے کل رات ہی بات کر لی تھی، اور انفیکٹ ماموں ولید اور بڑی ممانی بھی حامی بھر چکے ہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں اس پرپوزل کو خوشی سے قبول کر چکی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہی تھی، اور آہل کو یوں لگا جیسے زمین اپنے محور سے ہٹ گئی ہو، آسمان ٹوٹ کر زمین پر آن پڑا ہو، ہر چیز درہم برہم ہو گئی ہو، کائنات کی تنابیں ٹوٹ گئی ہوں اور چیزیں آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی ہوں۔ وہ نفرت بھرے لفظ بول کر جھٹکے سے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آہل کے قدم جیسے جم گئے تھے، وہ وہاں سے ہل نہیں سکا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سب جیسے آنن فانن ہوا تھا۔ اس کو تو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تسلی سے مما بابا کو سامنے بٹھا کر اپنی خواہش سامنے رکھے گا، بس سوچتا ہی رہ گیا۔ ناہید نے نیروبی سے فون کر کے ارمغان کے ہوتے ہی نسبت کی تقریب کر دینے کی خواہش ظاہر کی، اور سب تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔ مرحا رشتے کی حامی بھرنے کے بعد احمر کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ بوکھلایا سا پھر رہا تھا۔ گھر میں کل ہونے والی تقریب کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی تھیں۔ راحت بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ الفت بیگم بار بار دوپٹے کا پلو اٹھائے ناہید کو دعائیں دے رہی تھیں۔ اس نے دعا سے بات کی تو وہ بھی نظریں چرا گئی۔ جب مرحا ہی نہیں مان رہی تھی تو پھر مما بابا سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے مایا سے بات کی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس کے تو سسرال کا معاملہ تھا۔ انسان خود اپنے ہی آئینے ہوتے ہیں، عکس بھی ہماری وجہ سے ہی کچھ حیثیت رکھتے ہیں۔ خوش ہیں تو عکس بھی مسکراتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جائیں تو عکس بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ وہ بھی پاش پاش ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، مایوسی نے لپیٹ لیا تھا، دل شدت غم اور ناکامی سے چور چور تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے، وہ بس کمرے میں بند تھا۔ ہیلو، اس نے دعا کا فون اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ احمر کی طرف تھی اور کل تقریب سے پہلے یہاں سے جانے کا ارادہ تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب دعا کی کال آئی۔ کیسی ہو؟ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم اداس ہو رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو نہیں، البتہ کوئی بہت اداس ہے۔ دعا نے ذو معنی بات کی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مرحا پلیز فون مت رکھنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں کبھی تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ دوسری طرف خاموشی تھی، لیکن اس نے فون بند نہیں کیا تھا۔ مرحا، کہ میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی، کہ پہلی محبت اگر نفرت میں بدل بھی جائے تو ختم نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ تم چاہے لاکھ انکار کرو، مگر یہ حقیقت ہے کہ تمہارے دل میں آج بھی صرف آہل ہی بستا ہے۔ دعا کے لہجے میں کچھ عجیب سا کرب تھا کہ مرحا کا جیسے دم گھٹنے لگا۔ دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ تمہاری محبت ہی ہے جس نے اس کے دل میں بھی محبت ڈالی ہے۔ بھلا سوچو، اللہ دونوں دلوں میں ایک ساتھ محبت کیوں کر ڈالے گا؟ مرحا کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ آہل تم سے بہت شدید محبت کرنے لگا ہے۔ شام سے کمرے میں بند ہے۔ پہلے مما بابا کی منتیں کرتا رہا، پھر مایا کے پاؤں پڑ گیا،
اور آخر میں میرے کمرے سے اٹھ کر گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دعا کی آواز لرزنے لگی۔ مرحا، میں نے اپنے بھائی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ دعا اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ مرحا کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں لڑنے لگیں۔ معاف کرنا تو اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم نے 4 سال بہت تکلیف سہی، لیکن سوچو، اگر آہل اس وقت تمہیں یہ چوٹ نہیں دیتا تو کیا تم آج اس مقام پر ہوتی؟ شاید اللہ نے جان بوجھ کر تمہیں یہ ٹھوکر دی ہو اور آہل کا غرور توڑنے کے لیے اس کو سچی محبت میں مبتلا کر دیا۔ مرحا کے گال پر آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ آج بھی تمہاری محبت پر اتنا یقین کرتا ہے کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو جان بوجھ کر سزا دے رہی ہے۔ مرحا ہچکیوں میں رونے لگی۔ مرحا پلیز، اسے اور خود کو سزا مت دو۔ اسے کھانا نہیں کھایا ہے، کمرے میں بند ہے۔ دعا رو رو کر اس سے التجائیں کر رہی تھی۔ مرحا، ارمغان کے لیے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، اور ویسے بھی اس نے تمہیں صرف پسند کیا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آہل تم سے محبت کرتا ہے، اور وہ لڑکیاں خوش قسمت ہیں جنہیں محبت کرنے والے میسر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی۔ دعا جانتی تھی وہ کچھ نہیں بولے گی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی گہری خاموشی کہیں نہ کہیں اس کے اقرار کا پیش خیمہ ہے۔ میں فون رکھ رہی ہوں، تم سوچ لو، دعا نے آہستگی سے کہا، اور پھر فون بند کر دیا، اور وہ فون کان سے لگائے دم سادھے بیٹھی تھی۔ پچھلے سارے منظر گھوم رہے تھے۔ آہل کی محبت بھری نگاہیں، اس کے شوخ و شریر جملے، اس کا لمس، وہ چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت دیر رونے کے بعد جیسے دل سے غبار کے ساتھ ساتھ نفرت کے بادل بھی چھٹ گئے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ارمغان کو پیغام ٹائپ کرنے لگی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیاہی کا غبار ہر صورت پھیلا ہوا تھا۔ گہرے سائے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے اور پھر مدغم ہو رہے تھے۔ جہاں اندھیرے میں ڈوبی ہر چیز باہر کے کمکموں کی جگمگاہٹ میں کبھی کبھی واضح ہو رہی تھی۔ موسیقی کی آواز کے ساتھ بیٹ کی دھمک ایک نامعلوم سا ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ وہ سنک پر جھکا تھا۔ نل پوری رفتار سے چل رہا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس چوڑے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ سیدھے بال ماتھے پر گرے تھے۔ آنکھیں بند تھیں اور جبڑے سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ آہل، کہاں ہو تم یار؟ یہ ارمغان کی آواز تھی۔ سنک پر جھکا وہ سر پٹا کر سیدھا ہوا اور پھر سرت سے چپاک چپاک پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے لگا۔ ارمغان اب اس کے عقب میں واش روم کی چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا۔ آہل یار، یہ کیا مذاق ہے؟ تم ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئے؟ نیچے تقریب تمہارے بنا پھیکی پڑ گئی ہے۔ وہ حیرت سے چلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں۔ وہ جو بلا وجہ چہرے پر پانی اچھال رہا تھا ایک دم سے رکا۔ لب سختی سے بھینچ کر کھولے، جیسے کسی تکلیف کو کم کرنا چاہ رہا ہو۔ عجیب ہو یار، نیچے سب لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں، رونق تم سے ہی جمتی ہے۔ ارمغان غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ بس وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کے لہجے کا بھاری پن ارمغان سے چھپا نہیں رہ سکا۔ وہ جو غصے سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا تڑپ کر آگے ہوا۔ کیا ہوا جانی، سب ٹھیک تو ہے؟ آہل نے فوراً نظریں جھکائیں۔ مبادا وہ آنکھوں میں تیرتے کرب اور اذیت کے سرخ ڈوری دیکھ لیتا۔ اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اس نے ہنوز نظریں جھکائے ماتھا سہلاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ارمغان متفکر سا اس کے گال پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ارے تمہیں تو بخار ہے لاڈلے، وہ ہمیشہ کی طرح محبت سے کہتا اس کا بازو تھامے باہر لے آیا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ کمرے کے اندھیرے نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے واش روم سے نکلتے ہوئے کھونٹی پر ٹنگے تولیے کو اتار کر چہرہ ڈھک لیا۔ ارمغان اسے محبت سے تھامے کمرے میں لے آیا تو موسیقی کے جلتے رنگ اور مہمانوں کے شور نے اس کے دل کو زور سے دبوچ لیا۔ اسی شور سے بچنے کے لیے تو وہ واش روم کا نل چلائے کھڑا تھا۔
امغان اب اسے چھوڑ کر کمرے کی بتی جلانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ ڈھہنے کے سے انداز میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں میں پکڑے تولیہ پر گرا لیا۔ دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخے، سب تہس نہس کر دے، لوگوں کو دھکے مار مار کر گھر سے نکال دے، سجی سنوری مرہا کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے کھینچتا ہوا کہیں دور لے جائے۔ یہ خواہش، یہ کمبخت محبت جس کو جب نہ ہونا تھا تب ہوئی تھی۔ ایک دم سے کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے جلتی آنکھوں کو سختی سے میچ لیا۔ راؤ سل کے فینسی کرتے میں ملبوس ارمغان متفکر سا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میڈیسن لی ہے کوئی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے متفکر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آہل نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ارمغان نے بے چینی سے لب بھینچ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تم بیٹھو، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی اس نے نیچے جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چہرے پر دنیا جہان کا غم تھا، آنکھیں نم تھیں۔ کوئی اگر اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ آہل ولید پوری دنیا کو تو رلا سکتا تھا لیکن کبھی رو نہیں سکتا تھا۔ وہ چند منٹ یوں ہی جامد و ساکت بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور پھر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے ملحقہ بالکنی کی طرف چل پڑا۔ بالکنی میں نکلتے ہی سنگیت اور دھمک کی تیز آواز نے سماعت سے ٹکرا کر دل کو زخمی کر دیا۔ سینے میں ایک تکلیف دہ لہر اٹھی اور پھر جیسے پورے وجود میں پھیل گئی۔ آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی اور ایک مترنم چیختی ہوئی نسوانی آواز ذہن میں گونجنے لگی۔ مجھے غور سے دیکھو آہل ولید، میں وہی مرہا احمر ہوں۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ضبط سے لب بھینچے آگے بڑھا اور بالکنی کے جنگلے کو تھام کر نیچے جھانکا۔ الفت منزل کے چمن کی چمک دمک ہی نرالی تھی۔ کہنے کو گھر میں ہی نسبت کی ایک چھوٹی سی تقریب تھی لیکن خاندان بھر کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا خوبصورت سٹیج بنا تھا جس کے پیچھے پھولوں کی ایک اچھی خاصی سجاوٹ تھی اور سٹیج پر رکھے صوفے پر وہ پیازی رنگ کے فراک میں کسی ملکوتی اور ماورائی حسن کی پیکر بنی بیٹھی تھی۔ مناسب سے میک اپ نے اس کے نقوش اور چہرے کی تراش خراش کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ آہل کو اس وقت وہ پوری کائنات میں سب سے حسین دوشیزہ لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی جملہ گونجا، میں وہی مرہا احمر ہوں آہل ولید۔ اس کی نظروں کے سامنے سے آج سے 6 سال پہلے والی مرہا گزر گئی۔ دبلی پتلی سی آنکھوں پر بڑا سا چشمہ سجائے، بے سروپا، خبط الحواس ڈرپوک سی مرہا، جو اس بری طرح اس کے گشت میں گرفتار تھی۔ اس نے جنگلے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں واپس آ گیا۔ تنفس تیز چل رہا تھا، سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دل پھٹنے کو تھا اور دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کیوں آخر کیوں؟ کیا اس دنیا میں صرف ایک یہی لڑکی بچی تھی؟ اسے اسی سے محبت کیوں ہوئی؟ اگر یہ محبت نہیں تو پھر صبر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سب قبول کیوں نہیں کر پا رہا؟ وہ پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کمرے کے وسط میں کھڑا تھا جب کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ اس نے سرحد سے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ ارمغان ایک ہاتھ میں میڈیسن اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے نانو کے کمرے سے میڈیسن ملی ہے، یہ لو، پانی کے ساتھ یہ 2 گولیاں لے لو۔ وہ مصروف سا ہتھیلی پر رکھی گولیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آہل خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کی ہتھیلی سے گولیاں اٹھا کر منہ میں رکھیں اور پانی کا گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں پانی ختم کر دیا۔ چل اب لیٹ جا، آرام کر، میں نیچے سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے نہیں آ رہا ہے۔ ارمغان نے اس کے کندھے کو تھام کر محبت سے کہا۔ نہیں، میں کچھ دیر میں نیچے آتا ہوں۔ آہل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نظریں جھکائے کہا، اوکے ڈونٹ وری، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا، تم آرام کرو۔ ارمغان نے اسے پیار سے سمجھایا اور پھر اپنا کرتا جھٹکتا شوخ لہجے میں مستفسر ہوا، انصاف سے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ آہل نے بامشکل نگاہ اٹھا کر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ تھی، آنکھیں چمک رہی تھیں۔
گال خوشی اور مسرت کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دل پر ایک زوردار گھونسا لگا، مگر وہ تھوک نکل کر زخمی سا مسکرایا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو، بس اتنا بتا دو میرا کہ ہم پلہ لگ رہا ہوں کہ نہیں۔ وہ ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں پوچھتا، تھوڑا قریب ہوا۔ آہل کا دل چاہا پوری قوت سے ایک مکہ بنائے اور اس کے جبڑے پر جڑ دے۔ اپنی خواہش کو دبا کر وہ بمشکل جبراً مسکرایا۔ اس چشماٹو کے مقابلے میں تو بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہو۔ ہائے، ارمغان نے ایک ادا سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ چشمہ تو اس کے لیے ہی بنا ہے۔ ویسے آج لینسز میں پتہ چل رہا ہے کہ گلاسز کے پیچھے چھپی اس کی آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ ارمغان دیوانوں کی طرح اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اور آہل اپنے جذبات پر قابو پا رہا تھا، جو اس وقت بے قابو ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہی مٹھیاں بھیج چکا تھا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ چلو سو جاؤ کچھ دیر، رات کو سب بڑے سو جائیں گے تو ہلا گلا کریں گے، چمن میں محفل سجائیں گے۔ یاد ہے عفنان بھائی کی نسبت کی رات؟ وہ شوخی سے آنکھیں نچاتا کہہ رہا تھا، اور پھر سے سونے کی ہدایت دیتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ آج بہت خوش تھا، پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میرا عمر جیسی خوبصورت اور ہونہار اور پیاری لڑکی اس کی ہمسفر بننے جا رہی تھی۔ ارمغان کمرے سے جا چکا تھا اور وہ مریل قدم اٹھاتا کسی لوٹے ہوئے مسافر کی طرح چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور کسی زندہ لاش کی طرح بیڈ پر گر گیا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا تھا، دونوں بازو کھول کر بیڈ پر پھیلا رکھے تھے، آنکھیں پوری کھلی تھیں، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چہرے کے زاویے بگاڑے، بخار اب تیز ہو رہا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تھا اور پھر کوئی بھاری قدم اٹھاتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ آہل! یہ بھاری آواز ولید احمد کی تھی۔ اس نے بمشکل سوزش زدہ آنکھیں کھولیں۔ چلو اٹھو نیچے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نہیں بابا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے مریح لہجے میں انکار کیا اور بازو پھر سے آنکھوں پر رکھ لیا۔ نہیں بیٹا، یہ ضروری ہے، راحت کیا سوچے گی، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، ولید نے نہایت نرمی سے کہا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ایک اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ آہل کا جوڑا ہے، اسے کہیں چینج کر لے۔ یہ آواز آنسا کی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا رہا۔ آہل اٹھو بیٹا پلیز، دیکھو تم نے ہمیشہ مجھ سے ضد کی، میں نے پوری کی، لیکن آج میری یہ خواہش ہے، وہ تمہیں پوری کرنا ہے۔ اسے لگا بابا اس کی ساری ضدوں کا بدلہ آج لے رہے ہیں۔ اتنا ظالم بدلہ، سب کیوں اتنے ظالم ہو گئے تھے؟ وہ تھکا سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنسا نے آف وائٹ رنگ کی شیروانی سامنے کی۔ یہ پہن لو۔ شیروانی دیکھ کر اس کی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں یہ نہیں پہنوں گا، اسے نفرت سے انکار کیا۔ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے؟ راحت نے بھیجی ہے، اسے برا لگے گا، اس کا دل مت توڑو، آنسا نے ملائم لہجے میں سمجھایا۔ وہ تھکا سا اٹھا، اس کے ہاتھ سے شیروانی کھینچی اور واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو آنسا اور ولید دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے صدمے سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو اس کی تکلیف کا ذرا برابر احساس نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑا تھا جب ولید احمد تیزی سے آگے بڑھے اور برش اٹھا کر اس کے بال بنانے لگے۔ وہ ضبط سے آنکھیں موند گیا۔ چلو شاباش۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بچوں کی طرح اسے باہر لے آئے۔ وہ حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ آنسا بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اترے چہرے کے ساتھ زندہ لاش بنا دونوں کے بیچ چلتے ہوئے چمن میں پہنچا تو سب مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے ایک اداس نگاہ اٹھائی تو مرحا سامنے اسٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ ولید احمد اور آنسا اس کو ساتھ لیے اسٹیج تک لے آئے۔ وہ تو جیسے مرحا کو دیکھتا کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چل رہا تھا۔ چلو جاؤ، مرحا کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ولید احمد کی بات پر اس نے چونک کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ آنسا بھی مسکرا رہی تھی۔
نہیں بابا، مجھے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اس نے مریل اور بکھرے سے لہجے میں انکار کیا۔ تم نہیں بیٹھو گے تو اور کون بیٹھے گا پاگل؟ ولید احمد ہنسے تو ان کے پیچھے اور بھی بہت سے کہکہے بلند ہوئے۔ وہ کچھ نہ سمجھی سے سب کو دیکھنے لگا۔ چلو بھئی جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں، اور دلہا صاحب ہیں کہ نخرے کر رہے ہیں۔ عالیہ نے شریر لہجے میں چھیڑا تو وہ جیسے بھونچکا سا گیا۔ سب کہے لگاتے اسٹیج کے قریب اس کے ارد گرد آ کھڑے ہوئے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے سب کی طرف دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھی مرحا پلکیں لرزا رہی تھی، اس کا چہرہ بھی گلال ہو رہا تھا۔ اسٹیج کے ایک طرف مولوی بھی بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ اب بھی پریشان لگ رہا تھا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ جی یہ مذاق نہیں ہے، پرینک ہے۔ ارمان نے آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے۔ آہل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خوشگوار کہا لگا گیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج تک لے آیا اور مرحا کے ساتھ بٹھا دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر مرحا کی طرف دیکھا۔ وہ لامبی پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ یقیناً خواب ہے اور میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں۔ اس نے اسی خیال کے زیر اثر ہاتھ اٹھا کر مرحا کے گال کو چھونا چاہا، جب سب نے چیخ کر روکا۔ ابھی نکاح تو ہو لے میاں، اتنی کاہے کی بے صبری؟ ایک بوڑھی آنٹی نے شرارت سے ٹوکا۔ سب زوردار کہا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ ہونک بن کر سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولوی نے نکاح پڑھایا، سب اس کے گلے لگنے لگے تو جیسے وہ ہوش میں آیا، چہرہ کھل سا گیا۔ وہ بار بار بے یقینی سے مرحا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسے شرماتی لجاتی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں بھائی فٹ مین، سب نے مل کر بدلہ لیا پھر آج؟ حیدر نے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور اسے باہوں میں دبوچ لیا۔ آپ سب نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے ایک بار پھر مرحا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمغان ہنستے ہوئے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم تو بڑے ڈرپوک اور بزدل نکلے یار۔ تم اگر اسی رات مجھے بتا دیتے کہ تم اور مرحا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو میں وہیں سب ختم کر دیتا۔ یہ تو مرحا نہ ڈر اور بہادر ہے، جس نے رات مجھے میسج کیا اور سب بتا دیا۔ ارمغان کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے چیڑا موڑے مرحا کی طرف دیکھا۔ نگاہوں کا تصادم جان لیوا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ مایا نے اس کا کندھا ہلایا۔ بس کرو بھائی، ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ ہمارا بھائی تو ابھی سے جورو کا غلام بن گیا۔ سب نے پھر سے زوردار کہکا لگایا۔ اب تو وہ بھی ہنسنے لگا تھا، پھر گردن کھجاتے ہوئے شریر لہجے میں بولا، میرا خیال ہے رات بہت ہو گئی ہے، رخصتی کر دینی چاہیے۔ سب بآواز بلند ہنس پڑے۔ اب اتنے بھی اتاولے نہ ہو، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی دھوم دھام سے شادی کرنے کے بعد کریں گے۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے اپنی دلہن کے موڈ پر کوئی اعتبار نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ رخصتی آج ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ وہ بضد ہوا تو سب یہی سمجھے کہ وہ مذاق کر رہا ہے اور ہنسنے لگے۔ مرحا بھی نزاکت سے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ ایکسکیوز می، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سنجیدہ ہوں۔ مجھے آج ہی رخصتی چاہیے۔ ویسے بھی شادی سادگی سے کرنے والا تھا تو سمجھو ہو گئی شادی۔ اب آپ لوگ اپنے ارمان ولیمے کے فنکشن میں پورے کر لینا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ مرحا بھی آنکھیں اٹھائے حیران سی دیکھنے لگی۔ وہ واقعی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آہل یہ سب، ولید نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے بولا تو احمد نے ان کی بات کاٹ دی۔ آہل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے بھی گھر کی بات ہے، اپنے لوگ ہیں، میں اپنی بیٹی کو آج ہی رخصت کروں گا۔ احمد کی بات جیسے حرف آخر ثابت ہوئی اور پھر مرحا کو احمد نے بازوؤں میں لیے اسٹیج سے نیچے اتارا اور کچھ دور کھڑے آہل کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ آہل نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ وہ آہل کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔
ارمغان اور اردل نے منٹوں میں کمرے میں پھولوں کی تھوڑی بہت سجاوٹ کر دی تھی۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ آج سب جنگیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے دل کی دماغ سے جنگ، نفرت اور محبت کے بیچ کی جنگ۔ محبت جیت گئی تھی، وہ جیت گئی تھی، آہل جیت گیا تھا، سب خوش تھے۔ دعا نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کو معافی پسند ہے، اور اس نے بھی آہل کو معاف کر کے اپنی اور اس کی اذیت ختم کر دی تھی۔ وہ کب تک نفرت کرتی رہتی؟ یہ صرف اس کی انا کی جنگ تو نہیں تھی، یہ تو سب کے ارمانوں کا خون بھی تھا۔ دعا، ولید ماموں، اس کی مما اور سب سے بڑھ کر آہل۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا۔ آہل ولید اس کی پہلی محبت، اس کی پہلی نفرت اور اس کی آخری محبت تھا۔ وہ سب کچھ تھا، اس کے بعد اب کچھ نہیں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ میرا نے موندھی آنکھیں دھیرے سے کھولی اور سامنے دیکھا۔ وہ بے یقین سا چلتا ہوا آ رہا تھا، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر وہاں جذبات کا ایسا سمندر تھا کہ اس کی نظریں لہروں کی اچھال کو سنبھال نہیں سکیں۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ آہل نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا یہ لمس کتنا پرسکون کر دینے والا تھا۔ آج غصہ نہیں کرو گی؟ گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ مرہا مبہم سا مسکرائی اور سر نفی میں ہلا دیا۔ تمہیں اجازت ہے، آج دل کھول کر کہو جو کہنا ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں الجھا رہا تھا۔ مرہا دھیرے سے ہنس دی۔ کیا ہے، آج بول کیوں نہیں رہی؟ اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے سیدھا لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ مرہا نے دھیرے سے گھنی پلکیں اٹھائیں تو جیسے جھپکنا بھول گئیں۔ وہ گہری محبت بھری نگاہوں سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ چند پل جیسے اسی حسین عمل میں گزر گئے۔ مرہا کچھ بولو پلیز، مجھے یقین آئے تم میری والی ہی مرہا ہو۔ مرہا نے ایک زور کا مکہ اس کے سینے پر جڑا۔ وہ آؤچ کرتا ہوا دوہرا ہوا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ لاڈ سے بولی۔ اس وقت؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں اس وقت، مرہا نے بچوں کی طرح ضد کی۔ رات کا 1 بج رہا ہے، وہ محبت سے کہتا ہوا قریب ہوا۔ تو مرہا کی پلکیں لرزنے لگی۔ مانگو تو جان بھی حاضر ہے، لیکن اس وقت آئس کریم نہیں مل سکتی۔ محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے قریب ہوا۔ مرہا نے اس کی خمار آلودہ نگاہوں میں جھانکا تو جیسے روح تک سمٹ گئی۔ جان کیوں مانگوں؟ وہ دھیرے سے منمنائی۔ تمہاری ہی ہے۔ اس کی آواز فرط جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ ہاں میری ہے۔ مرہا کی آواز لرز رہی تھی۔ تم میری ہو؟ ہاں تمہاری ہوں۔ اب کبھی ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور اگر ہوئی تو تم سزا دینا۔ کیسی سزا؟ ناراض ہو کر کمرے میں اوندھے منہ لیٹ جانا۔ تو تم کیسے مناؤ گی؟ جیسے پہلے مناتی تھی۔ ویسے نہیں۔ پھر کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں۔